السلام علیکم۔ آج ہم اپنے گاؤں جا رہے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ سنہرا پھول آگے سے شروع کیا جائے، میرے فینس اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سنہرا پھول کا آج پارٹ 3 ہے۔ کبھی آواز آئی، ابھی ایک انگوٹھی ہوا میں تیرتی ہوئی تمہارے ہاتھ کے سامنے آ کر رکے گی، اسے اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے میں پہن لینا، تم فوراً اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں جا کر یہ انگوٹھی اپنی چھوٹی بیٹی اسارا کو دے دینا تاکہ وہ یہاں پہنچ جائے اور پھر یہیں رہے۔ سوداگر نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس جگہ نہیں بھیج سکتا، کسی قیمت پر بھی میں اسے اس جادو کی بستی میں نہیں بھیج سکتا۔ غائبی آواز، یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سوداگر کچھ بھی شرط نہیں مان سکتا۔ غائبی آواز آئی، تو پھر تمہیں موت قبول کرنا ہوگی، گھر پہنچنے کے بعد یہ پھول اپنی بیٹی کو دے دینا، لیکن صبح سے پہلے یہ انگوٹھی تم ضرور پہن لینا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر، اچھا۔ غائبی آواز آئی، تو جا اور صبح ہونے سے پہلے یہاں آ جانا۔ سوداگر نے وہ انگوٹھی پہنی اور فوراً اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ تھیلا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں ریشم کپڑے اور قیمتی زیور ہیں۔ چنانچہ وہ گھر پہنچتے ہی اپنی بڑی لڑکی کو قیمتی زیور اور منجلی کو ریشمی کپڑے دے دیے، لیکن اسارا کو اس نے تنہا کمرے میں بلایا اور کہا، خوشی میں اسارا بیٹی، میں تمہارے لیے تمہاری منہ مانگی چیز لایا ہوں۔ اسارا، ابا، تو کیا سچ مچ آپ میرے لیے سنہری پھول لائے ہیں؟ سوداگر، ہاں، یہ لے لو۔ اسارا، ہاں، کتنا خوبصورت اور روشن پھول ہے یہ وہی پھول ہے نا ابا جان جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، دیکھو چاروں طرف سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ سوداگر اداس ہو کر، بہت غمزدہ ہو کر بولا، ہاں بیٹی۔ اسارا، لیکن ابا جان آپ مجھے پھول دے کر کچھ اداس معلوم ہوتے ہیں۔ سوداگر، نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسارا، بابا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ سوداگر، میری طبیعت اچھی نہیں، تم اب جاؤ بیٹی، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اسارا، ابا جی۔ سوداگر، تم پھول لے جاؤ، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اسارا، اچھا بابا، میں جا رہی ہوں۔ جب اسارا چلی گئی تو سوداگر کو بہت بے چینی ہوئی، وہ جانتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اسے چل دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بچی پر کوئی آفت نہ آئے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ موت اس کی راہ دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ادھر اسارا ایک خواب دیکھا جس سے اسے باپ کی بے چینی کا راز معلوم ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو اسے اپنے بابا کے کمرے میں بتی جلتی نظر آئی۔ اسارا فوراً دوڑ کر باہر آئی، وہاں اس نے ایک انگوٹھی دیکھی اور فوراً انگوٹھی اٹھا لی۔ سوداگر نے جب یہ دیکھا تو گھبرا کر بولا، سوداگر، اسارا، یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ یہ انگوٹھی موت کی ہے، اسے نہ پہننا۔ اسارا، ابا جان، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے موت کا شکار ہو رہی ہیں، میری وجہ سے یہ سب آپ پر آئی، یہ انگوٹھی پہن کر آپ کی بجائے میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ سوداگر، اسارا بیٹی، نادانی نہ کر، وہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں کوئی بھول جائے گا۔ اسارا، ابا جان، اب جو کچھ بھی ہو میں جاؤں گی، یہ لیجیے میں انگوٹھی پہنتی ہوں۔ سوداگر، اسارا نے جب یہ انگوٹھی پہنی تو اسی جزیرے میں پہنچ گئی جہاں سے سوداگر اگر سنہری پھول لایا تھا۔ وہاں کے نظارے اور خوبصورت جگہیں اسے بہت پسند آئیں۔ جب وہ آگے گئی تو ایک ندی آ گئی، لیکن اسے پار کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اتنے میں اسارا نے دیکھا کہ ایک بڑا سا گلاب کا پھول تیرتا ہوا اس کے قریب آیا، جس میں اسارا بڑی آسانی سے بیٹھ سکتی تھی۔
4 खूबसूरत सफेद बतखें उस फूल की पत्तियों को अपनी चोंचों से पकड़कर नदी के पार तक पहुंची जहां उसारा उतर गई। उसारा की हैरत बराबर बढ़ रही थी। वो हैरत उसकी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसे वही महल दिखाई दिया। जब वो महल में दाखिल हुई तो एक आवाज आई। वो गैबी आवाज थी। अस्सलामुअलैकुम ऐ मेरी मेज़बान। उसारा, ऐ मेरे गैबी मेज़बान, तुम पर सलामती हो। मैं अपने बाप का वादा पूरा करने आई हूँ। गैबी आवाज आई, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहादुर और सच्ची लड़की हो। तुमने वाकई अपनी अब्बा की जान बचा ली। मैं बहुत खुश हूँ और अब तुम इस महल की मालिक हो। ये हीरे मोती जेवरात फूल बाग और तमाम नेमतें तुम्हारी हैं। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। उसारा, मेरी अच्छी मेज़बान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन तमाम खूबसूरत चीज़ों के बावजूद अपने बाप और बहनों से जुदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। गैबी आवाज़ आई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। टू बी कंटिन्यूड।